بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیل جانے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کیوں جیل جا رہے تھے اور انہوں نے پارٹی سے مشاورت کے بعد انکار کر دیا، یہ میں بتاؤں گا آپ کو مکمل تفصیل۔ پھر دوسرا معاملہ ہے، شیر افضل مروت نے جنرل باجوہ اور فیض حمید کو اڑا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کیا کہا ہے اور کن وجوہات کی بنیاد پہ کہا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا۔ پھر ناظرین، امریکہ کے نومنتخب صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی اور عمران خان صاحب کی سیاست کا انداز تقریباً ایک ہی ہے۔ کچھ ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن میں ذاتی زندگی کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتا ہوتا۔ اس میں کیا ان کے درمیان مشترک چیزیں ہیں، اور ماضی میں ٹرمپ کے خلاف جنہوں نے سنگین الزامات لگا کے کمپین چلائی، وہ آج امریکہ کے نائب صدر بن گئے ہیں ٹرمپ کے ساتھ مل کے۔ اور اسی طرح جن کو عمران خان کہتے تھے کہ میں چپڑاسی بھی نہ اپنا رکھوں، انہیں اپنا وزیر داخلہ بھی بنایا۔ یہ میں ساری صورتحال بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، آج کل برطانیہ میں گئے ہوئے ہیں دورے پہ۔ وہاں انہوں نے کچھ مذہبی اجتماعات سے بھی خطاب کیا، اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی۔ اور اس دوران ایک خبر آئی کہ جی عمران خان صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان سے ملاقات کرنے اڈیالہ جیل آئیں۔ جب یہ تجویز مولانا فضل الرحمان صاحب کو دی گئی تو مولانا صاحب نے اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی، یعنی کپتان کو صاف انکار کر دیا۔ پھر اسد قیصر صاحب ایک تجویز لے کر آئے JUI کے پاس کہ مولانا صاحب سینیٹر کامران مرتضیٰ کو نامزد کر دیں اور وہ چلے جائیں ملنے اور عمران خان سے، تاکہ براہ راست بات ہو جائے، اور پھر اس کی روشنی میں ہم گرینڈ الائنس بنائیں اور تحریک چلائیں۔ کیونکہ تحریک چلانے کے لیے جتنا تجربہ اور جتنی افرادی قوت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، MRD کی تحریک سے لے کے عمران خان کے خلاف تحریک تک، کسی اور کے پاس نہیں ہے اتنی افرادی قوت۔ اب مدرسے سارے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، وہاں کے نوجوان ان کے ساتھ ہیں۔ پھر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حامی ہیں، جو ان کے کارکن ہیں، وہ نظریاتی کارکن ہیں، ایک اشارے پہ جان دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور یہاں ان کا سیاسی مخالف گنڈا پور، مولانا فضل الرحمان کا ڈیرہ اسماعیل خان کا سیاسی مخالف، وہ بار بار کہتا ہے، وہ مولانا طاہر القادری کے سٹائل میں، کہ اگلی دفعہ ہم جائیں گے تو ہماری لاشیں ہی آئیں گی۔ طاہر القادری نے بھی یہاں 2014 میں اپنے سیاسی کزن عمران خان کے ہمراہ قبریں بھی کھودی تھی ڈی چوک میں۔ تو مولانا صاحب نے انکار کر دیا۔ اب میری رابطہ ہوا ہے، کامران مرتضیٰ صاحب ہیں سینیٹر، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ جیل نہیں جائیں گے۔ ہمارا کوآپریشن جو جس حد تک ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، ایشو ٹو ایشو، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ یہ اب ساری صورتحال ہے ناظرین۔ شیر افضل مروت ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل فیض حمید کو اڑا کے رکھ دیا اور کہا ہے کہ ہماری غلطی تھی، یعنی عمران خان کی غلطی تھی کہ کالعدم تحریک طالبان کے ہزاروں دہشت گردوں کو، ان کے حامیوں کو افغانستان سے پاکستان آنے دیا، اور یہ سارا کام فوج نے کیا، یعنی اس وقت کے آرمی چیف اور DGI نے کیا۔ اور کہا، وہ مروت صاحب کہتے ہیں کہ فیض حمید پر اندھا اعتماد کر کے ہمیں کیا ملا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے یہ دہشت گردی کے اب جو حالات بنے ہیں پچھلے 2 سال میں، 1.5 سال میں،
یہ اسی وجہ سے بنے ہیں ناظرین. اس سے پہلے کافی حد تک امن ہو گیا تھا ملک کے اندر. کوئٹہ کا افسوسناک واقعہ ہوا اور اس میں جو دہشت گرد بی ایل اے کا کالعدم بی ایل اے کا مارا گیا ہے, خودکش حملہ آور جو تھا, اس کو لاپتہ ظاہر کیا گیا تھا مارنگ بلوچ کی طرف سے, اور کچھ دانشور ہیں بڑے لاپتہ ظاہر. تو وہ دیکھیں, وہ لاپتہ یہ شخص, یہ ہے کمپلیکیٹڈ معاملہ اور مظلوموں کو نشانہ بنایا گیا. ناظرین, ثوابی کے جلسے میں امریکی پرچم لہرایا گیا. کہا جا رہا ہے جی یہ سازش تھی, پتہ نہیں کون لے کر آیا, لیکن میری اپنی جو سوچ ہے, کارکن ہوتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں. لطیف کھوسہ کا بیانیہ ہو, زلفی بخاری کا ہو, باقیوں کا ہو, تو کسی وہ کارکن تھے چاند پی ٹی آئی کے, وہ لے آئے اور وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں ٹرمپ سے کہ ٹرمپ صاحب عمران خان کو جیل سے نکلوائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کی کو کال آتی ہے یا صرف یہ باتیں ہی اور کیا سرائیں رہ جائیں گی. میں نے شروع میں ناظرین آپ کو کہا کہ صدر ٹرمپ اور عمران خان کی سیاست اور شخصیت کا تجزیہ کیا جائے تو قریب قریب ہیں ایک دوسرے کے, اور وہ بھی پاپولر ہیں, یہ بھی پاپولر ہیں. یہاں پہ دونوں نے 3 شادیاں کی, عمران خان نے بھی 3 شادیاں کی, ٹرمپ صاحب نے بھی 3 شادیاں کی. پھر آپ کو یاد ہوگا, پاکستانیوں کو تو بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ بابر اعوان صاحب ہیں جو آج کل پی ٹی آئی میں ہیں, ایک زمانے میں پیپلز پارٹی میں تھے, فیڈرل منسٹر بھی تھے. ان کے ایک ٹی وی ٹاک شو میں بہت تلخی ہوئی تھی عمران خان کے ساتھ, بہت سخت گفتگو ہوئی تھی. اس کی ویڈیو موجود ہے ناظرین, اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. تو اس میں بابر اعوان نے, جو عمران خان کے خلاف کیلیفورنیا کی عدالت سے ایک فیصلہ آیا ہوا ہے, ان کی ایک بیٹی ہے مبینہ طور پہ تیریان, جو برطانیہ میں جمائمہ کے پاس رہتی ہے, تو اس پر بابر اعوان نے کہا تھا آپ اس کو نہیں مانتے اور آپ اس کے ساتھ بے انصافی کر رہے ہیں, تو آپ نے تحریک انصاف بنائی ہوئی ہے. پھر اسی بابر اعوان کو عمران خان نے پارٹی میں لیا. پھر ایک مرتبہ شیخ رشید کے ساتھ تلخی ہوئی, تو مشہور فقرہ ہے عمران خان کا کہ میں تو شیخ رشید کو چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا, اور پھر شیخ رشید کو انہوں نے اپنا وزیر داخلہ بنایا. اسی طرح سرور خان کے بارے میں کوئی ایک دفعہ بات ہوئی تھی. تو وہ یہ سیاست میں یہ سارا سلسلہ. پھر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے آپس میں خیالات مختلف تھے, وہ اکٹھے ہوئے. مولانا صاحب کو یہ مولانا ڈیزل کہا کرتے تھے, وہ انہیں یہودی ایجنٹ کہتے تھے. اب دونوں میں رابطے ہیں. تو امریکہ کے اندر جو سیاست ہوئی ہے ابھی حال ہی میں, اس میں پاکستانی اور بنگلہ دیش اور انڈیا کا رنگ آیا نظر ہمیں. الزامات بھی بڑے سخت لگے, زبان بھی استعمال کی گئی. تو امریکہ کے جو وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں ناظرین, ان کا نام ہے ڈی جے وینس. انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ ٹرمپ بہت گھٹیا شخص ہیں, میں انہیں ہٹلر کہوں یا کچھ اور کہوں. اور اب انہوں نے پھر معافی مانگی 2021-22 میں, اور ٹرمپ کی پارٹی کی طرف سے وہ سینیٹر بنے. اب انہیں نائب صدر بنا دیا گیا ہے, امریکہ کا منتخب ہو گئے ہیں. تو دیکھیں نا انہوں نے کیا کہا, ٹرمپ نے ان کے بارے میں کیا کہا. تو وہ عمران خان کی اور ان کی شخصیت ایک دوسرے کے قریب ترین ہے. اب دیکھتے ہیں یہ قریب ترین ہونا عمران خان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے یا نہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, ریفرنس ہے, آخری مراحل میں ہے. عمران خان کو سوال نامہ دیا گیا ہے, اس میں 79 سوالات ہیں. آج سماعت ہوئی عدالت میں, تو عمران خان کے وکلاء نے کہا کہ بہت لمبا چوڑا سوال نامہ دیا گیا ہے, تو اس کا جواب دینے کے لیے 15 دن دیے جائیں, کیونکہ بڑی لمبی کہانیاں بتا, بڑے سوال کے ہمیں ضرورت ہے, ریکارڈ دیکھنا ہے, یہ کرنا ہے وہ.
تو جج صاحب نے ان کی ریکویسٹ پہ سماعت ملتوی کر دی، 2 ہفتے کے لیے نہیں کی، 13 نومبر یعنی 2 دن کے لیے کر دی. اور یوں ہی عمران خان کا یہ بیان اور بشرا بیوی کا 342 کا بیان سیکشن کا کراتا ہے، یہ جمع ہو جائے گا تو 190 ملین پاؤنڈ کی سماعت مکمل ہو جائے گی. اور پھر جج صاحب پہ منحصر ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کب سناتے ہیں، کیا فیصلہ سناتے ہیں. ریفرنس میں جو الزامات ہیں سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، اور 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کا مشہور کیس ہے. ملک ریاض باہر ہیں اور کچھ اور لوگ بھی باہر ہیں، شہزاد اکبر بھی اس میں ملزم ہیں، زلفی بخاری بھی ہیں، وہ بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں. اب یہ 2 ہیں میاں بیوی. اور اگر جو اس میں ریفرنس میں جو پروسیکیوٹر ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں سزا ہوگی، اور عمران خان کے وکلاء کی بڑی کوشش ہے کہ جتنا ڈیلے کر سکیں اور سزا سے بچایا جا سکے عمران خان کو. تو دیکھتے ہیں ناظرین، یہ نومبر عمران خان سے جیل کی رہائی کا مہینہ ثابت ہوتا ہے یا 190 ملین پاؤنڈ میں سزا کا. تو جلد انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.